الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، کہ آپس کے احسانات کو فراموش نہ کرو. معزز بھائیو، آج کے خطبے کا موضوع اس طرح کا ہے کہ بعض اوقات آدمی دوسروں کے ساتھ اس کے معاملات بگڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں. اگرچہ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، لیکن شیطان ہمیشہ اس کوشش میں ہے کہ لوگوں کے آپس کے تعلقات کو بگاڑے، ان کو خراب کرے. اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کی یہ کوشش اگر کامیاب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پھر اس کے اور بڑے مقاصد ہیں، کہ جس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں دلانا، بغض پیدا کرنا، دشمنیاں جھگڑے پیدا کرنا، اور حتیٰ کہ بعض اوقات قتل و غارت تک یہ معاملہ پہنچتا ہے. بہتان لگتے ہیں، الزام تراشیاں ہوتی ہیں، جھوٹ بولے جاتے ہیں، اور طرح طرح کی غلط اور جھوٹی تہمتیں لگتی ہیں ایک دوسرے پر. تو شیطان دلوں میں نفرتیں ڈال کر دو آدمیوں کو ایک دوسرے سے دور کر کے اس کے بڑے مقاصد ہیں جو پورے کرتا ہے. اس لیے ایک مسلمان کو سب سے پہلے اس چیز سے متنبہ رہنا چاہیے کہ شیطان، اس کا دشمن، کس قدر اس کی کوشش ہے دوسروں کے ساتھ آپ کے معاملات خراب کر کے آپ کی دنیا بھی برباد کرے اور آخرت بھی برباد کرے. اب اگرچہ شیطان کی یہ کوشش ہر جگہ پر ہوتی ہے، ہر دوسرے انسان کے ساتھ لڑانے بڑھانے کی، اختلافات پیدا کرنے کی اس کی کوشش ہوتی ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا سب سے بڑا میدان کون سا ہے؟ اس کی سب سے بڑی کوشش یہ کہاں چلتی ہے؟ وہ خاوند بیوی کے درمیان ہے. اور یہ آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ دوستوں کے ساتھ آپ کے معاملات، ملنے ملانے والوں کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ کا کام ہوتا ہے، ان کے ساتھ آپ کے معاملات چلتے رہتے ہیں. ان کی بڑی بڑی سخت باتیں بھی آپ برداشت کر جاتے ہیں، لیکن اگر وہی چیز خاوند بیوی کے درمیان اس کی سختی کی بات آ جائے، وہاں پر برداشت نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شیطان کا سب سے بڑی اس کی کوشش یہاں پر ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جو ابلیس ہے، سب سے بڑا، جو ان سب کا گرو ہے، وہ اپنا تخت جو ہے سمندر پر لگا کے بیٹھتا ہے، اور پھر اپنے جو چھوٹے اس کے شیطان چھوڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو بہکانے، گمراہ کرنے کے لیے، ان سے غلط کام کروانے کے لیے، پھر ان سے ان کی رپورٹیں لیتا ہے. کوئی آ کے رپورٹ دیتا ہے کہ کسی کے پیچھے پڑا رہا، حتیٰ کہ اس سے زنا کروا دیا. کوئی دوسرا کو رپورٹ دیتا ہے کہ اس نے کوئی چوری کروا دی کسی سے، اور اس طرح کا کوئی جرم کروا دیا. تو شیطان سبھی کو شاباش دیتا ہے، لیکن ایک آ کے کہتا ہے کہ میں خاوند بیوی کے درمیان پڑا رہا، حتیٰ کہ دونوں کو الگ کر کے چھوڑا، یعنی طلاق دلوا دی. تو شیطان اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، تھپکاتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. اس کا اصل کام کیا ہے جو شیطان بڑا خوش ہوا اس پر؟ کیونکہ بھائیوں، خاوند بیوی کا اختلافات، ان کے جھگڑے، اور جب یہ جھگڑے طلاق تک جا پہنچے، جس میں پورا گھر برباد ہوتا ہے. وہ صرف خاوند بیوی نہیں الگ ہوتے، اگر ان کی اولادیں ہیں تو ان اولادوں کا دیکھیے کیا حشر ہوتا ہے، کس انداز سے وہ اولادیں برباد اور ضائع ہو جاتی ہیں. خاوند کا، بیوی کا، دونوں گھرانے، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں شروع ہوتی ہیں، اور یہ دشمنیاں بعض اوقات نسل در نسل چلتی ہیں. ہاں، ہمارے پردادا کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا تھا. ہاں، پیچھے نسلیں، 4-5 پہلے نسلیں جا کر نسل در نسل چلتی ہیں یہ دشمنیاں. تو یہ ہے شیطان کا اصل مقصد. اور جب گھر برباد ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کیا پھر دل کے اندر طرح طرح کی جو ہے نفرتیں صرف نہیں بلکہ بے چینیاں اور ڈپریشن آتے ہیں.
اور کس انداز سے انسان کا دین تو کیا بلکہ اس کی دنیا برباد ہوتی ہے اس سے پہلے، اور دین بھی اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جب انسان ذہنی طور پر سکون میں نہیں ہے، ڈپریشن میں ہے، جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، اور طرح طرح کے بہتان بلکہ الزام تراشیاں اور مقدمے اور کیس، اور کسی کو اگر شک ہے تو عدالتوں کورٹوں میں جا کر دیکھے۔ اکثر ہمارے جھگڑے کس چیز کے ہیں کورٹوں کے اندر؟ فیملی جھگڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ الگ سے فیملی کورٹ بنائے جاتے ہیں۔ الگ سے فیملی کورٹ بنانے کا معنی کیا ہے؟ کہ کیس اس قدر ہیں کہ عام کورٹوں کے اندر ان کو حل کرنا ممکن نہیں۔ یہ ہے شیطان کا سب سے بڑا میدان۔ لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ شیطان اگر اتنا حریص ہے ہمارے گھروں کو بگاڑنے پر، تباہ کرنے پر، تو ہماری کیا کوشش ہے شیطان کا مقابلہ کرنے کی، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کی۔ اور بلکہ بات صرف طلاق کی نہیں، اس طلاق کے بعد جو معاملات آگے چلتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ بیوی کو اس کا حق مہر اگر نہیں دیا ہوتا تو بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات طلاق ہونے کے بعد بھی کچھ وقت تک بیوی، خاوند اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے نفقے کا، وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ اولاد ہے اس کی، اولاد کا خرچہ نہیں دیا جاتا، کس لیے؟ کہ ماں کے پاس ہے، ماں اس کی ذمہ دار ہے، حالانکہ جس نے اس کو جنا ہے، جو اس کا باپ ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، چاہے باپ کے پاس اولاد ہو یا ماں کے پاس اولاد ہو۔ اسی طرح بعض اوقات بلکہ اس سے بڑھ کر اور کہیں جو بدترین معاملات پیدا ہوتے ہیں، جو آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں ایسی چیزیں، کہ بعض خاوند کہ جن کو اللہ کا ڈر خوف نہیں، نہ کوئی دین کا علم ہے، طلاق دے دی، پھر بیوی کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، دوسری طلاق دے دی، پھر بیوی کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، ہم بستریاں ہو رہی ہیں اور آپس کے تعلقات قائم ہیں، پھر طلاقیں دیتا جا رہا ہے اور آپس کے معاملات، تعلقات پھر بھی چلتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے صرف 3 طلاقوں کی اجازت دی ہے۔ اگر 3 بار اس طرح سے طلاق دے دی جائے، اس کے بعد بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک کسی اور خاوند سے جا کے نکاح کر کے اس کا خاوند اس کو طلاق دے، فوت ہو جائے، پھر اس خاوند کی طرف لوٹے، اس سے نکاح کرے۔ لیکن یہاں پر بعد ایسے ہم کیس سنتے ہیں کہ معاملات چل رہے ہیں، 85 بار طلاقیں دی ہیں اور بیوی کے ساتھ اپنے معاملات پھر بھی چل رہے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، کھلا زنا کر رہے ہیں، کہ جس میں کوئی شک نہیں، لیکن دین سے جہالت، اللہ کا کوئی ڈر خوف نہیں، اور یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے بھائیوں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ حرام کا مال کھانا، سود سے ہو یا کسی سے لوٹ کر ہو، یہ جرم ہے، ناجائز ہے، شراب پینے کو ہم حرام سمجھتے ہیں، چوری کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، تو بھائیوں سب سے بڑا حرام یہ ہے کہ بیوی کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، اولاد کے حق ضائع کر دیے جائیں۔ اور اسی میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ طلاق ہونے کے بعد خاوند یا بیوی ایک بچے رکھ لیتا ہے اور دوسرے کو بچوں کو دیکھنے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہوتی۔ کیسے؟ باپ ہے، اس کو کیوں اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں؟ ماں جس نے بچوں کو جنم دیا ہے، کیوں اس کو اس کے بچوں سے محروم کیا جاتا ہے؟ ہاں، یہ ظلم ہے بھائیوں، اور قیامت کے دن ان سارے ظلموں کا بدلہ دینا ہے۔ اکثر اوقات ہم اوروں کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے تو شاید دل میں آئے کہ قیامت کے دن پوچھ ہوگی، بدلہ دینا ہوگا، لیکن خاوند بیوی آپس میں جو مرضی کر لیں، یہاں پر کبھی دل میں نہیں آتا کہ اس کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اہم ترین حق کہ جو بیوی کا خاوند پر ہے، وہ حق مہر کے حوالے سے ہو یا نفقے کے حوالے سے ہو۔ اس لیے ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت اہم ترین چیزیں ہیں، بہت اہم ترین معاملات ہیں کہ جن کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو ان کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ ایک مرد ہونے کے لحاظ سے آپ کے اوپر، آپ کی بیوی کے باپ ہونے کے لحاظ سے آپ کی اولاد کے کیا حقوق ہیں، بیوی کو پتہ ہونا چاہیے
کہ بیوی ہونے کے ناطے سے اس کے خاوند کے اوپر اس کے کیا حقوق ہیں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. ہم کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا. اولادوں کی تربیت کا موضوع تو ایک لمبا موضوع ہے کہ جس میں کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں. وہ کسی سے پوچھا گیا کہ آپ کے بچے کتنے بڑے ہیں، کہتے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں. سننے والا حیران ہوا، لوگ بتاتے ہیں اتنے، ایسے بتاتے تم اتنے بتاتے ہو. وہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ گھر میں آتا ہوں تو سوئے ہوتے ہیں اور جاتا ہوں تو سوئے ہوتے ہیں، تو جس طرح سوئے ہوتے ہیں وہی سائز آپ کو بتانا ہے. ان کو کبھی کھڑے دیکھا ہو تو بتاؤ نا. ہمارے اکثر کا یہ حال ہے کہ کبھی بچوں کے ساتھ اتنا معاملہ ہے ہی نہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہو، ان کی تربیت ہو، ان کے حقوق کا خیال ہو. تو بھائیو، سب سے بڑا اگر حق ہے انسان کے اوپر تو یہ حقوق ہے. اگر دنیا میں ادا نہیں کر رہے تو کل قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو ہم پر حقوق عائد ہوتے ہیں کسی لحاظ سے بھی، کسی طرح کے بھی، ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.